تو یہ مہربانی کریں، یہ نہ کریں۔ وفاق المدارس نے اس میں کیا ایکشن لیا ہے؟ دیکھیے وفاق المدارس وفاق المدارس کے حضرات جو ہیں وہ وفاق المدارس ہمارا ہے، ہم ان کے ہیں۔ وفاق المدارس نے اس سے پہلے بھی جب اس طرح کی شکایات آئی تھی تو ان محتمم حضرات سے کہا تھا اور ان کے خلاف ایکشن لیا تھا کہ ماں باپ کی مرضی اور بچے کی مرضی کے بغیر اس کو آپ اس طرح ہانک لیں بھیڑ بکریوں کی طرح، تو یہ درست نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا لا موجود ہے، کوئی بھی قرآن و سنت کے خلاف فتوے بازی کرے تو اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، اور خالی یہ نہیں کہ آج، جب بھی کوئی کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس معاملے میں ہم نے بڑی محنت کی ہے کہ یہ جو فتوے بازی کا سلسلہ ہے یہ ختم ہو، کہ جو جس سے ناراض ہو جائے اس پہ سٹیمپ لگا دے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن و سنت ہمارے پاس ہے، اس کے مطابق ہی سارا کام ہونا چاہیے۔ عرفان صاحب کر لیں تو تو 17 فروری بڑی دور ہے، آپ کیوں پریشان؟ الحمدللہ میں نے آپ کو بڑا واضح عرض کیا ہے کہ ناموس رسالت کے مسئلے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور یہ میرا نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کی بات ہے، یہ اس ریاست کی بات ہے، اور یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور انشاءاللہ تعالی اس معاملے میں جو اقدامات اٹھائے جانے ہیں یا اٹھانے چاہیے وہ حکومت ضرور اٹھائے گی۔ جو ہے کسی کا اس طرح جرات مندانہ موقف نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم نے OIC کے اندر اسلامی تعاون تنظیم کے تمام ممالک خان صاحب کے ویژن اور فکر کے مطابق جو قرارداد پاکستان نے پیش کی ناموس رسالت پہ، اسلامک فوبیا پہ، اس کی منظوری دی اور UNO سے مطالبہ کیا کہ UNO اس پر عالمی قانون سازی کرے۔ ہم نے پاکستان کے اندر انہی ایام میں، آپ کو یاد ہوگا کہ پورا ربیع الاول کا مہینہ مختلف عنوانات کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نذرانہ عقیدت جو ہے وہ پیش کیا، اور یہ سلسلہ جاری ہے، ہم نے ختم تو نہیں کیا۔ ہمارے روابط جو ہے پوری دنیا کے اندر جاری ہیں، یورپی یونین سے بھی ہے، مسلم ممالک سے بھی ہیں، باقی دنیا سے بھی ہے، اور ہم تو اس کو مستقل حل چاہتے ہیں۔ کوئی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے یہ، ہم چاہتے ہیں کہیں بھی دنیا میں، فرانس میں خاکے بنائے گئے، ڈنمارک میں قرآن کریم جلے، ناروے میں قرآن کریم جلائے گئے، تو ہم چاہتے ہیں کہ مستقل پوری دنیا کے اندر ایک ایسی قانون سازی ہو جائے جس سے تمام آسمانی مذاہب کی، یعنی اگر کوئی حضرت عیسیٰ کی توہین کرے یا حضرت موسیٰ کی توہین کرے یا بائبل کو یا اپنا تورات انجیل زبور جو ہیں جو آسمانی کتابیں ہیں ان کی توہین کرے تو اس پہ بھی ہمیں اتنا ہی دکھ ہے۔ ہم تو تمام انبیاء کے ماننے والے ہیں، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک عالمی سطح پر ایک بھرپور اور متفقہ قانون سازی آ جائے تاکہ یہ مستقل بنیادوں پہ مسئلہ حل ہو جائے۔ دیکھیے اس پہ جب وقت ہے، فرانسیسی صدر تو اپنے ادھر رہتا ہے۔ آپ کو ان کی بات پہ شک ہے کوئی ویسے؟ تو اگر وزیر اعظم سچ بول رہا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ جی یہ انہوں نے کیوں کہا ہے۔ ہو گیا یار آپ کے۔ ہاں آپ نے حلوے کی بات کی ہے، شیر رشید نے آفر کیا کشمش کا حلوہ، آپ حلوے کے ساتھ کوئی خاص مشروب کی آفر کریں گے مولانا کو؟ فردوس عاشق قوال نے تو لسی کا کہا ہے، آپ بھی کوئی ایک ساتھ؟ نہیں، وہ پختون ہیں، ہم انہیں کعوہ بھی پیش کریں گے، فکر نہ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ویسے تو یہ ایشو بڑا پرانا بھی ہو گیا، اس پہ بڑی بات۔ کس مسئلے کو؟ کیوں سے؟ فلسطین میری رگوں میں، فلسطین کا مسئلہ سن لیں۔ ابھی بات میں نے تو ذکر بھی نہیں کیا۔ بٹی صاحب آج تسی خیر ناشتہ کر کے آئے ہو کہ نہیں؟ میں نے تو اجمل قادری صاحب کا ذکر بھی نہیں کیا، لیکن میرا ایک سوال اب آپ کے سوال کے اوپر ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ نون لیگ کے دور میں گئے اور وہ اسرائیل وزٹ کر کے آئے اور انہوں نے یہاں آگے پریس کانفرنس شیرانوالہ میں کی اور وہ کہتے ہیں میں شہباز شریف کو بھی بتا کر گیا، نواز شریف کو بھی بتا کر گیا، تو پھر ایک سوال میرا بھی ہے
کہ کون سی قانونی کاروائی ان کے خلاف ہوئی، ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ پاکستانی پاسپورٹ کا غلط استعمال ہوا، اور لیکن میاں صاحب نے یہ نہیں کہا کہ وہ کوئی خفیہ گئے تھے، وہ کہتے ہیں میں ان سے بات کر کے، ان سے پوچھ کے، ان کے ساتھ مشاورت سے گیا تھا۔ تو اگر وہ مشاورت سے گئے تھے اور واپس چلے، مشاورت بھی آپ ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں، واپس آ کے میاں صاحب نے پریس کانفرنس کی شیراوالا باغ میں، اس وقت یہ ٹی وی نہیں ہوتے تھے، اخبارات ہوتے تھے، اور یہ خبر چھپی کہ جناب وہ اسرائیل گئے تھے، تو کیا کوئی کاروائی اس وقت کی حکومت نے کی؟ اگر نہیں کی تو پھر دال میں کالا نہیں، بہت ساری دال کالی ہے۔ بیان ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ مولانا صاحب کے 2 کمرے ہیں، جس میں ایک فلسطین پہ لکھا ہوا اور ایک ہے وہ پاکستان یا پتہ نہیں جارڈن۔ نہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں بھٹی صاحب؟ سیدھی گل کریں۔ آپ اس بات کو نہیں مان رہے تھے، آپ اس کو مان رہے ہیں۔ دیکھیں، جب میاں صاحب خود کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے تصویریں اب جاری کی، اس وقت جاری نہیں کی تھی، اب جاری کی ہیں انہوں نے تصویریں اسرائیل کے وزٹ کی، تو اس کے بعد اب نہ ماننے میں جو ہے، اگر آپ نہیں ماننا چاہتے نہ مانیں، وہ تو کہہ رہے ہیں میں گیا ہوں، تو میرا تو صرف اتنا سوال ہے کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں مشاورت سے گیا تھا، اور دوسری بات یہ ہے، ان کا کہنا ہے، میرا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ مشاورت سے گئے یا نہیں گئے، وہ اسرائیل گئے، پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے وہ غلط استعمال ہوا، اگر پاسپورٹ غلط استعمال ہوا ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے کیا کاروائی ہوئی وہ بتا دی جائے۔ جزاک اللہ خیر۔